السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرامات کا ظہور اظہار ولایت کی دلیل نہیں اور نہ ہی اولیاء اللہ بیجا اس کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جب اسلام کی سربلندی کا سوال ہو تو اللہ تعالیٰ ان میں ایسی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں وہی ہو جاتا ہے۔ آج حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور کرامت کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، جب ہندوستان کے سب سے بڑے جادوگر جوگی جے پال نے آپ سے جادوئی مقابلہ کیا اور اللہ کے حکم سے آپ سے کرامات کا ظہور ہوا۔ تو آئیے تفصیل سنتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر تشریف لا چکے تھے اور ان کے پاکیزہ اعمال، حسن سلوک اور اعلی اخلاق کی بدولت اجمیر کے غیر مسلم جوگ در جوگ حلقہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ اس وقت کے راجہ پرتھوی راج کے لیے یہ صورتحال ناقابل برداشت تھی۔ وہ آپ کو مختلف طریقوں سے تنگ کر کے اجمیر سے بھگانے کی کوششیں کر چکا تھا، لیکن اس کی ہر کوشش نہ صرف ناکام ہوئی بلکہ اس کی ہر منفی کوشش کا نتیجہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں ثابت ہوتا رہا اور اجمیر میں خواجہ اجمیر کی بدولت اسلام کا بول بالا ہوتا رہا۔ اس صورتحال سے تنگ آ کر راجہ پرتھوی راج ہندوستان کے سب سے بڑے اور خطرناک جادوگر جوگی جے پال کو اپنے دربار میں طلب کیا اور تخلیے میں اس کو تفصیلاً بتایا کہ ایک مسلمان اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ اجمیر آیا ہوا ہے اور اپنی شکتی کے زور پر ہندو جاتی کا دھرم نشٹ کر کے انہیں مسلمان کرنے میں مصروف ہے۔ راجہ جوگی نے جے پال کو بتایا کہ اس سے قبل بھی اس مسلمان کو بھگانے کی کئی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں، اب یہ کام تم نے کرنا ہے اور انتہائی مہارت و ذہانت سے اس مسلمان کو شکست دینی ہے اور اپنے راجہ کا سر فخر سے بلند کرنا ہے، انعام تمہیں منہ مانگا ملے گا۔ جوگی جے پال، آج سے تم ہمارے مقرب ترین دوستوں میں شامل ہو، بس تم ہمارا یہ کام کر دو۔ راجہ جی، آپ چنتا نہیں کریں، ایسا تگنی کا ناچ نچاؤں گا، ایسا سبق سکھاؤں گا کہ آئندہ کوئی بھی مسلمان ہمارے دیش کی طرف رخ نہیں کر سکے گا۔ جے پال نے ہر یدھ میں دشمن کو نیچا دکھایا ہے، بھگوان کی کرپا سے اس یدھ میں بھی وجے میری ہوگی۔ جوگی جے پال نے فخر سے سینہ پھلاتے ہوئے راجہ پرتھوی راج کو یقین دلایا اور مزید کہا، راجہ جی آپ چنتا مت کرو اور میری جیت کی خوشخبری سننے کا انتظار کرو، وہ میرے سامنے زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکے گا۔ آپ تاریخ مقرر کریں، اسے مقابلے کی دعوت دیں، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ جے پال نے بڑے تکبر سے کہا۔ راجہ نے تاریخ کا اعلان کیا۔ اس کی اطلاع خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دی گئی۔ آپ نے اس بچکانہ حرکت اور تاریخ کے بارے میں سنا اور مسکرا کر خاموش ہو گئے۔ اس مقابلے کا خوب ڈھنڈورا پیٹا۔ اس کے آدمی گرد و نواح کے دیہات میں جا کر خوب ڈھول تاشے پیٹتے اور اعلان کرتے کہ مسلمان معین الدین جادوگر اور جوگی جے پال کا مقابلہ۔ لوگ حیران بھی تھے اور مقابلہ دیکھنے کے لیے پرجوش بھی نظر آتے تھے۔ لوگوں نے کشتی کے مقابلے دیکھے تھے، مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جنگیں دیکھی تھی، لیکن جادوگروں کا مقابلہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بہت سے تو ایسے تھے جنہوں نے مسلمان ہی نہیں دیکھے تھے۔ ان کے لیے یہ اعلان بڑی دلچسپی رکھتا تھا۔ جیسے جیسے مقابلے کی تاریخ قریب آتی گئی، لوگوں کی دلچسپی میں اضافہ ہوتا گیا۔ بے شمار لوگ اجمیر آنا شروع ہو گئے۔ مقررہ تاریخ سے پہلے جھالرا کے مقابل بستی واریز میدان میں لوگوں نے پڑاؤ ڈال لیا، وہیں یہ مقابلہ ہونا تھا۔ گلی بازاروں میں اس مقابلے کے چرچے ہو رہے تھے۔ جے پال کی طاقت سے تو سب واقف تھے، اور پھر
اس کے دوسرے جادوگر ساتھی بھی شامل تھے۔ بیشتر لوگوں کا یہی خیال تھا کہ اس مقابلے میں جے پال کی فتح ہوگی اور مسلمان فقیر کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑے گا۔ مقابلے سے ایک دن پہلے بانس سے بلیاں اور تختے لگا کر ایک اونچا اسٹیج بنا دیا گیا جہاں راجہ کو بیٹھنا تھا۔ رات ہی سے راجہ کے سپاہیوں نے پورے علاقے کو گھیر لیا تاکہ مسلمان فرار ہونے کی کوشش نہ کریں۔ راجہ انہیں جے پال کے ذریعے میدان میں شکست دینا چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ جیت جوگی جے پال کی ہوگی۔ مقابلے کے دن ڈھول اور تاشوں کی آواز سے پورا میدان گونج رہا تھا۔ لوگوں کے شور سے کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ عجیب منظر تھا۔ ایک طرف میدان تھا جس میں انسانوں کے سر ہی سر نظر آ رہے تھے، دوسری جانب ایک مسجد کی چند دیواریں اور کچے پکے کمرے بنے ہوئے تھے۔ اچانک اعلان ہوا، راجہ پرتھوی راج کی سواری مقابلہ دیکھنے کے لیے میدان کی طرف آ رہی ہے۔ لوگوں نے خوشی سے نعرے بلند کیے اور پرجوش انداز میں راجہ کا استقبال کیا۔ پرتھوی راج اراکین سلطنت کے ساتھ اس اونچے اسٹیج کی طرف بڑھ گیا۔ اس اونچی جگہ پہنچ کر اس نے تعمیر ہوتی ہوئی مسجد کی طرف نفرت سے دیکھا اور نخوت سے گردن بلند کر کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں جے پال اپنے شاگردوں کے ساتھ آ گیا۔ پورا میدان جے پال کی جے کے نعروں سے گونج اٹھا۔ دوسری جانب سلطان الہند خواجہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے ساتھی دور سے ان طیاروں کو دیکھ رہے تھے اور ہندوؤں کی جہالت پر مسکرا رہے تھے۔ آپ اور آپ کے ساتھی حسب معمول عبادت و ریاضت میں مشغول تھے۔ ادھر جوگی جے پال نے راجہ پرتھوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کہاں ہے وہ مسلمان فقیر؟ ہم کس سے مقابلہ کریں گے؟ سرکار، مقابلے پر آنے کی ہمت ہی کہاں ہوگی؟ کہیں دب کے بیٹھے ہوں گے، اراکین سلطنت میں سے کسی نے کہا، اور کئی کہکے ایک ساتھ بلند ہوئے۔ دوسرا بولا، انہیں خبر تو کر دی گئی تھی، پھر وہ آئے کیوں نہیں؟ کہیں بھاگ تو نہیں گئے؟ اب تو انہیں بلانے کے لیے بھی جادو کرنا پڑے گا۔ کسی نے فکرہ کسا، ایک بار پھر کہکے ابل پڑے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جوگی جے پال کا کہ غرور اور تکبر میں اضافہ ہو گیا۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ مسلمان فقیر میدان میں آنے سے گریز کر رہا ہے۔ راجہ پرتھوی راج کا سر بھی فخر سے بلند ہو رہا تھا اور اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ چسپاں نظر آ رہی تھی۔ دوسری جانب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں نے آج سے کہا، حضور، ہمیں بھی میدان میں چل کر بیٹھنا چاہیے، ورنہ یہ لوگ کہیں گے کہ اسلام کو مقابل آنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تبسم فرمایا اور کہا کہ اچھا یہ بات ہے، تو اسلام کی سربلندی کے لیے ہم بھی وہاں چل کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ویسے ہمیں جادو وغیرہ تو آتا نہیں ہے بھائی۔ آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کا اشارہ پاتے ہی مریدین نے کھلے میدان میں صفیں بچھا دی۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما ہو گئے۔ ہجوم میں زندگی کی لہر سی دوڑ گئی۔ جوگی جے پال اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گیا۔ مجمع سانس روکے کھڑا تھا کہ نہ جانے کیا ظہور میں آئے۔ بابا جی، پہلے میں اپنا جادو دکھاؤں یا آپ پہل کریں گے؟ جے پال نے آپ سے پوچھا۔ تمہیں جو کرنا ہے کرو، آپ نے فرمایا اور ذکر میں مشغول ہو گئے۔ جے پال نے آپ کا جواب سن کر بڑے تکبر سے آپ کو دیکھا اور اپنی مالا پر کوئی منتر پڑھنے لگا۔ اچانک بے شمار سانپ نمودار ہوئے اور چھنکارتے ہوئے حضرت خواجہ حضور کی طرف بڑھنے لگے۔
आगे। लोग खौफजदा हो गए कि अब ये सांप फकीर बाबा और उनके साथियों को यकीनन डस लेंगे, ये मुकाबला तो पहले ही जादू में खत्म हो जाएगा। खराश इस लम्हे की मुंतज़िर थी जब सांप हजरत ख्वाजा और आपके साथियों पर हमला हावर होंगे और आग को डस लेंगे। लेकिन ये क्या कि जादुई सांप जैसे ही इन सफ़ों के करीब पहुंचे जहां हजरत ख्वाजा और आपके साथी बैठे हुए थे, ये सांप एक एक करके मिट्टी का ढेर बन गए। लोगों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। एक राजा पृथ्वीराज का चेहरा भी खुशी से गुलनार हुआ जा रहा था। उसकी गर्दन फक्र और तकब्बुर से तन गई थी। पृथ्वीराज अपने साथियों से कह रहा था कि मोइनुद्दीन के पास जादू का तोड़ नहीं होगा। दूसरी जानिब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों की बेताब निगाहें आपके चेहरे पर जमी हुई थी कि देखें अब क्या दौर में आता है। के होठों पर वो एक पुरकशिश और पुरसहर मुस्कुराहट जमी हुई थी जो आपके हुस्न इखलाक और अल्लाह रब्बुल इज्जत पर ठोस यकीन की अलामत थी। करीबी आपकी खड़ावें पड़ी हुई थी। खड़ावें लकड़ी की चप्पल को कहते हैं। आपने अपने मखसूस लहजे में खड़ावों को हुक्म दिया कि जाओ और टेपाल को नीचे लाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी लाज रखी। फिर चश्मे फलक ने वो अजीब नजारा भी देखा। हजारों तमाशाइयों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। खुद राजा पृथ्वीराज और इसके हवारी भी अंगेश्ते बदनता रह गए। हवाएं जमीन से बुलंद हुई और जोगी जयपाल के सर पर जोर जोर से बरसने लगी। वो बिलबिलाने लगा। उसके हाथ से माला गिर पड़ी और तमाम जंतर मंतर भूल गया। वो चीखता चिल्लाता जमीन पर उतरा और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर गया। उसे समझ आ गई थी कि उसका मुकाबला किसी जादूगर से नहीं बल्कि एक आला मुकाम व मर्तबे के कलंदर से है जिसके पास रूहानी कुव्वतों का ऐसा खजाना है जिसका मुकाबला किसी सूरत मुमकिन नहीं। वो रोते हुए अपने चेहरों से बोला, हिंदुस्तान में मुझसे बड़ा कोई जादूगर नहीं है, लेकिन हजरत ख्वाजा बुजुर्ग जादूगर नहीं रूहानी कुव्वतों के मालिक हैं। अगर तुम अपना अंजाम बखैर चाहते हो तो मुसलमान हो जाओ। हक और नाहक तो लोगों ने बचश्मे खुद मुलाहजा कर लिया था। जोगी जयपाल और उसके साथी इसी वक्त हजरत ख्वाजा के हाथों हल्का इस्लाम में दाखिल हो गए और उसी वक्त सैकड़ों हिंदू भी हल्का बगोश इस्लाम हुए।
قبول اسلام کے بعد جوگی جے پال کا اسلامی نام عبداللہ رکھا گیا۔ جوگی جے پال عبداللہ بننے کے بعد عبداللہ نے سخت مجاہدے اور ریاضتیں کی اور ہمہ وقت عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گیا۔ اس نے تھوڑے ہی عرصے میں بلند درجہ حاصل کر لیا۔ اس نے بیابان کو اپنی قیامگاہ بنایا اور بھولے بھٹکے مسافروں کو راستہ بتاتا۔ بیاباں اور صحرا کی نسبت سے وہ عبداللہ صحرائی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ رب تعالیٰ نے اسے لمبی عمر عطا فرمائی اور اس کے نام کو تاریخ کا حصہ بنا دیا۔